حضرت شام کے نسل میں سے ہی کوئی ایک بادشاہ گزرا تھا جس کا نام عاد تھا، اور اسی بادشاہ کے نام سے اس قوم کا نام عاد پڑا۔ پہلے یہ قوم عربین پیننسولا کے خطے میں الکاف نام کے شہر میں آباد ہوا کرتی تھی، جو آج کے ماڈرن ڈے میں یہ جگہ یمن دیش کے حضرموت شہر کو کہا جاتا ہے۔ اگر یمن دیش کے جغرافک لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ دیش عمان اور سعودی عربیہ سے اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے۔ یمن کی راجدھانی صنعا ہے اور یہاں کے کرنٹ لیڈر راشد العلیمی ہیں۔ جب قوم عاد کے لوگ گمراہ ہو چکے تھے تو اللہ تعالی نے اس شہر کی طرف کئی نبیوں کو بنا کے بھیجا کہ جاؤ انہیں صحیح راستہ دکھاؤ۔ آخر میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا کہ آپ جاؤ انہیں نصیحت کرو۔ دنیا میں بہت سے نبی اور رسول آئے، لیکن قرآن میں صرف ان کا ہی تذکرہ ملتا ہے جن کے ناموں سے لوگ واقف تھے۔ نبی رسول یہ سب بدلتے رہے، لیکن ان کا ایک ہی مقصد تھا، توحید کو بیان کرنا۔ الگ الگ قوموں میں ڈیفرنٹ نبی اور رسولوں کو بھیجا گیا تھا جس کو یہ ان ناموں سے واقف تھے، اور قرآن میں ان کا ہی ذکر ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آنے کے بعد کچھ ہی لوگ کشتی میں بچے تھے جن سے آگے کی نسل چلانی تھی، اور اسی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شام، ہم، یم، اور آگے کی نسل انہی سے چلی۔ ان کے سارے بیٹے الگ الگ خطے میں چلے جاتے ہیں تاکہ آبادی کو مزید پھیلایا جا سکے۔ جیسے کہ آگے میں نے بتایا تھا کہ حضرت شام کے نسل میں سے ہی قوم عاد گزری ہے، جو آج کے ریجن میں یمن میں آباد ہوا کرتی ہے۔ اسلامک کارڈینل ڈائریکشن کی بات کریں تو ایسٹ کو الشرق، ویسٹ کو الغرب، نارتھ کو الشمال اور ساؤتھ کو الجنوب کہتے ہیں۔ اب اگر ہم آج کے میپ میں 2 لائن ایسے کھینچیں تو یہ علاقہ ساؤتھ جنوب میں ہے۔ اگر قوم عاد کی صلاحیتوں کی بات کی جائے تو یہ اپنے وقت کی سپر پاور قوم مانی جاتی تھی، جن کا نارمل ہائٹ 500 سیرا کا ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں ایک سیرا برابر 2.5 فٹ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لمبے ہوا کرتے تھے۔ یہ اتنے لمبے تھے کہ یہ ڈائریکٹ درختوں سے پھل توڑ لیا کرتے تھے۔ ان کے یہاں کے لوگ 1000 سالوں تک جیا کرتے تھے۔ ان میں اتنا طاقت ہوا کرتا تھا کہ ان کے لوگ پہاڑوں کے پتھر کو تراش کر کے ان سے محل بنایا کرتے تھے۔ تاریخ میں آج بھی اس قوم کی طاقت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب جس قوم کے پاس اتنا سب کچھ ہو وہ کہاں کسی کی سننے والی ہے، وہ تو اپنی ہی منمانی کرے گی۔ جیسا ان کو اچھا لگتا تھا وہ ویسا کیا کرتے تھے۔ ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ آخر میں اللہ تعالی نے ان پر رحم کھاتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے ان کے طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو سمجھانے لگے کہ اللہ نے تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تم اسے بھول بیٹھے ہو اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ تمہیں تو اللہ کا شکر گزار کرنا چاہیے۔ لیکن اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو؟ تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، شاید تمہیں ہمارے بنائے ہوئے بتوں سے کوئی تکلیف پہنچی ہوگی جس کی وجہ سے تم اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں کئی بار تک سمجھاتے رہے کہ یہ زندگی کافی نہیں ہے، مر کے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، لیکن وہ قوم کہاں سمجھنے والی تھی، وہ تو اپنی ہی منمانی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم چاہے جتنا کوشش کر لو لیکن ہم تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ تم اس شہر سے دور چلے جاؤ، ورنہ اگر تمہاری ایسی ہی حرکتیں رہی تو تم یقینی کسی نہ کسی دن ہمارے شکار بن جاؤ گے۔ پہلے کے دور میں جب یہ قوم آباد تھی تو اس نے اپنے محنت اور طاقت کے دم پہ اس شہر کو پورا سرسبز کر دیا تھا۔ ان کا سب سے مشہور شہر ارم تھا، لیکن ابھی کے ٹائم میں یہ پورا بنجر بن چکا ہے۔ اس علاقے میں صرف پہاڑ اور ریت کے علاوہ کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اگین حضرت ہود علیہ السلام انہیں کبھی نوح کا قصہ سنا کے سمجھاتے کہ ان کی قوموں نے بھی نافرمانی کی تھی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت کرنے والے تھے، لہٰذا اے میری قوم سمجھو میری باتوں کو اور توبہ کر لو، ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا جو تمہارے اس غرور کو مٹی میں ملا دے گا۔ لیکن انہوں نے فائنل کہہ دیا کہ ہم تمہارے خدا کو نہیں ماننے والے ہیں، اب دوبارہ ہمیں نصیحت دینے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ انجام برا ہی ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو آخری نصیحت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے قوم، میں تمہارے بتوں پہ کبھی یقین نہیں کروں گا جن کو تم لوگوں نے اپنے من سے خدا بنا رکھا ہے۔ تم اس بات کا گواہ رہنا کہ میرا یقین صرف اللہ پہ ہے۔ اگر تم اللہ کے دین سے کھلواڑ کرو گے تو وہ تمہیں تباہ کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تمہیں سمجھاتے تھک چکا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن تمہیں تمہارے غرور نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ میرا کام تھا نصیحت لے کر آنا جو میں نے بیان کر دی، اب اللہ کا جو کام ہے وہ کرے گا اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ آخری نصیحت دیتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام اس شہر سے دور چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد قوم عاد پہ بارش، ہوا یہ سب بند ہو جاتی ہے، اور ایسا 1 مہینوں تک چل رہا تھا کہ اس قوم کے یہاں نہ بارش ہو رہی تھی اور نہ ہی
ही हवाएं चल रही। इनके जितने भी हरे भरे बागात थे वो पानी की वजह से सूखे पड़ गए थे। ये लोग अपने बूतों के आगे गिर के उनसे पानी बरसवाने, हवा चलवाने की दुआ कर रहे थे। कुछ दिन बाद उन्हें आसमान में एक बादल दिखता है जिसे देख के लोग खुश हो जाते हैं कि यही वो बादल है जो हम पे तेज हवा के साथ बारिश करेगा और हमारी सारी फसलों को हरा भरा कर देगा। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि उस बादल में ही उनका अजाब है। यही बादल इन्हें तबाह करने वाले हैं। वो बादल का झुंड उस कौम पे पूरी तरह से छा जाता है। कौम आद को अब भी लग रहा था कि ये बारिश वाले बादल हैं, लेकिन उसके बाद कौम आद पे उन बादलों से ऐसा खौफनाक हवा चलता है कि सारी चीजों को तहस नहस कर देता है। ये हवा इन पे 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल चलती रहती है। कौम आद के लोग इस तरह जमीन पे मरे पड़े थे कि मानो किसी ने उन्हें उठा उठा के पटका हो। वो हवाएं इतनी तेज अपना रुख बदल के उन पे चल रही थी कि वो पूरी कौम जमीन में हलाक हो गई थी। ये कौम इतना ताकतवर थी कि पेड़ों को उखाड़ फेंकती थी, लेकिन अल्लाह ने इन्हें मामूली सी चीज हवा से तबाह कर दिया। इन्होंने जितने भी महल और इमारतें पत्थरों को तराश करके बनाई थी वो सारी चीजें हवा से हलाक कर दी जाती हैं। कुरान ने इनके बारे में कहा है कि इनकी हालत ऐसी थी कि जैसे इन्हीं किसी पहलवान ने उठा उठा के पटका हो, लेकिन हकीकत में वो महज हवाएं थी। कौम आद और कौम समूद ये 2 कौमें इतनी ताकतवर गुजरी हैं कि दुनिया में आज भी दोबारा ऐसी कौम कभी नहीं आई है। कौम समूद तो इतना ताकतवर थी कि ये कहती थी कि हमसे ताकतवर कोई भी नहीं है जो हमें अपना हुक्म मनवा सके, लेकिन अल्लाह ताला ने उस कौम को आवाज की चीख से मारा था। जरा आप कुछ देर के लिए सोचें कि कोई भला हवा और आवाज सुन के मर सकता है? ऐसा तो आपने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा। लेकिन जिस हिसाब से ये कौम इतना ताकतवर मानी जाती थी वो इतनी आम चीजों से हलाक हुई। अल्लाह ताला ने कौम आद का जिक्र कुरान के सूरह हुद में एक फुल स्टोरी बयान की है कि कैसे हमने इस कौम को हवा के अजाब से मजा चखाया। ये तो खुद को ताकतवर और बहादुर समझते थे, लेकिन ये तो हमारी हवा के आगे ना रुक सके। कौम आद जब यहाँ रहा करती थी तो उन्होंने कितना खूबसूरत इस शहर को बना दिया था, लेकिन अजाब आने के बाद अब पूरा शहर वीरान रेत बन चुका है। हवाओं का इतना तेज चलना कि लोग मर जाए ये सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। ब्लैक होल के गिर्द एक ऐसी हवाएं चलती हैं जिनका स्पीड इतना तेज होता है कि अगर कोई इसके लपेटे में आ जाए तो उनके गोश्त हड्डियों को छोड़ देंगे। कई लेवल की हवाएं होती, जैसे लेवल 1 में हम पतंग को उड़ते और परिंदों को उड़ते हुए देखते हैं। लेवल 2 में हम समुद्र में कश्ती को हवा को तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। फिर ब्लैक होल की हवा आती है जो सबसे तेज चलने वाली हवा है। अगर इसमें कोई चला जाए तो इंसान उस हवा में इस तरह गुम हो जाएगा कि शायद वो हमें दिखे ही ना।